اور سے توجہ نیٹ پہ بھی بہت آتا ہے، نیٹ استعمال کرتے ہو، گانے مت سنو بچوں، یہ برائی کی طرف لے جاتے ہیں۔ گانے انڈین فلمیں نہ دیکھو، میں آپ کو صاف کہہ رہی ہوں کہ یہ اچھائی کی طرف کبھی نہیں لے جائیں گی۔ یہ گانے، یہ برائی مزید آپ جتنی کوشش کرو، آپ اپنے ہسٹری پڑھو مسلمانوں کی، نیٹ پہ ہے، نیٹ پہ نکالو۔ میڈم آپ کی ابھی ریسنٹ ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب سے، اور وہ ویڈیو بہت وائرل ہے، جی جی، تو آپ کو کیسا محسوس ہوا ان سے ملنے کے بعد؟ ہاں یہ بھی بچوں کو بتائیں۔ بچوں، وہ انسان میں نا جب میں شروع میں الیکشن میں آئی نا، میرے منہ سے فوراً ہی یہ تقریروں میں نکلتا تھا کہ عمران خان صادق اور امین ہے۔ میں نے یہ پڑھا تھا ایک بیان کہ عدالت نے قرار دیا ہے، اور واقعی بڑا پھرولا گیا، بڑا دیکھا گیا، لیکن ان کی کوئی کوئی کرپشن، کوئی چیز ثابت نہیں کر سکے۔ ان کی شخصیت کا، ان کے کردار کا اللہ تعالیٰ نے ان کے شخصیت میں دیا ہے روپ، اور ان کے چہرے پہ ہر وقت تسبیح ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور بہت ہمبل ہے۔ ہمبل مطلب عاجز مزاج ہے وہ، اور ایک اچھے انسان جیسے ایک لیڈر کو ہونا چاہیے۔ سب سے ابھی تو ان کو بڑے پروٹوکول ہیں نا، تھریٹس ہیں، تو اتنے اچھے طریقے سے ملتے ہیں اور بات کرتے ہیں، آپ کو لگے گا نہیں کہ وہ اگر یہ تھریٹس نہ ہو وہ آپ لوگوں میں گھل مل جائیں۔ وہ اس طرح کے انسان ہیں۔ فوراً ان کو یاد تھا، اور پھر انشاءاللہ میری بنی گالہ میں بھی انہوں نے بلایا ہے، میری ملاقات ہوگی، اور بہت اچھا انہوں نے رسپانس دیا ہے، اور مسائل تھوڑا سا میں نے مسئلے بھی بتائے تو انہوں نے سنے ہیں توجہ سے۔ وہ ویڈیو کاٹ دی گئی ہے، میں نے نہیں وائرل کی۔ السلام علیکم، میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ نورین نشاط صاحبہ، امیدوار ایم پی اے، سابقہ ٹکٹ ہولڈر پاکستان تحریک انصاف۔ نورین نشاط ویلفیئر ہاسپٹل کی طرف سے ایک انیشیٹو لیا گیا جس میں فری میڈیکل کیمپس کا انعقاد کیا گیا ہے، اور فری میڈیکل کیمپس میں سر فہرست وہ علاقے ہیں جو لیس پریویلیجڈ ہیں، جہاں پہ صحت کی سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں، تو ان کی ہم نے کوریج بھی کی، وہاں تک پہنچے۔ نورین نشاط ویلفیئر ہاسپٹل کے پینل کے تلے یہ کام کیا گیا۔ میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ نورین نشاط صاحبہ، جو اس سب انیشیٹو کو چلانے والی ہیں، اس کے پیچھے ان کی کیا سوچ ہے، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ میڈم، آپ کے خیال میں یہ جو فری میڈیکل کیمپس ہیں، یہ آپ نے کہاں سے ایک نظریہ لیا ہے، اور اس کا فردر آپ کے لیے کیا پروسیجر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ہی سب کچھ مدد کرنے والا ہے اور آئیڈیا ذہن میں ڈالنے والا ہے۔ یہ سارے آئیڈیا، ساری سوچ جو ہے نا، میرے خامد نشاط خان ڈہا سابق ایم پی ہے، یہ سب انہی کی تھی، اور وہی انہوں نے اسٹارٹ کیا یہ کام سارا ہاسپٹل کا، ویلفیئر ہاسپٹل بنانے کا۔ تو اس میں پھر میں اور میری بیٹی بہت انٹرسٹ لیتے تھے کہ ایسے کام کریں گے، ایسے کام کریں گے، لیکن سب کچھ بنا بنایا انہی کا ہے، انہی کی ایفرٹس ہیں، محنت ہے، اور سوچ بھی انہی کی تھی، ویژن انہی کے ویژن کو میں آگے بڑھا رہی ہوں۔ ابھی یہ ریسنٹلی کہاں کیمپ لگایا گیا تھا، اور فردر آپ کا اس میں کیا؟ جی، اب کیمپ لگانے کا مقصد یہی ہے کہ عام لوگ جو یہاں تک نہیں پہنچ سکتے ہمارے ہسپتال تک، تو میں ان کے گھر تک پہنچاؤں، اور یہ میری سب سے بڑی شروع سے خواہش رہی ہے کہ لوگ گھروں سے باہر نہیں نکلتے، اور اپنے حق کے لیے، اپنی بات کرنے کے لیے، ابھی ہمیں تو ان کو شعور دینا ہے، علم دینا ہے، ان کے گھروں میں جا کے بھی چاہے دیں۔ تو میرے علاقے کے ساتھ ہی ہے فرید آباد، میں نے وہیں سے سٹارٹ کیا، اور مجھے وہاں جا کے بلکہ دکھ بھی ہوا، اندازہ یہ ہوا کہ پاس ہی ہے ہسپتال، اور یہاں فری میڈیکیشن، فری کنسلٹیشن، اور ڈیزرونگ کے لیے ٹیسٹ بھی فری۔ اور اس کے بعد یہ آئیڈیا تو خان صاحب کا تھا، انہی کے اصالِ ثواب کے لیے میں نے اس کو کنٹینیو رکھا۔ اس میں ہسپتال اپنی مدد آپ کے تحت کر رہا ہے، کوئی اس میں گورنمنٹ کی طرف سے ہیلپ نہیں ہے۔ میڈم، اس میں جو آپ نے فرید آباد میں ایک کیمپ لگایا ہے، اندازاً آپ کے علم میں اگر ہو، آپ کے نالج میں ہو، کتنے پیشنٹس وہاں چیک کیے گئے، اور اس کے علاوہ اس کو آپ اس دائرہ کار کو کہاں تک بڑھانا چاہیں؟ اچھا، اب پہلے میں اس بات کا جواب دے دوں جو بات ادھوری رہ گئی۔ مجھے اس بات کی تکلیف ہوئی کہ پاس ہی اسپتال ہے، لوگ یہاں تک پہنچ نہیں سکتے،
تو شاید 2 کلومیٹر 1.5 کلومیٹر ہوگا یہاں سے، اتنا ہی ہوگا. تو ہم پھر میں نے یہ سوچا کہ وہاں تک جاؤں اور کیمپ لگاؤں. جب لگایا 250 سے ابو 260 پیشنٹ آئے ہیں ایک دن میں. اچھا ان کا، اور ایسے ایسے نا ایجڈ لوگ آ رہے تھے جو چل نہیں سکتے تھے، اور بوڑھے زیادہ تر ایجڈ، بچے بھی تھے اس میں، بڑے بھی تھے، جو اپنے آپ کو ہیلتھ کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے. اور مجھے خوشی ہوئی چلو وہاں تک پہنچے تو صحیح. ہم ان کو میں نے تھوڑا سا لیکچر بھی دیا کہ بھئی آیا کرو، اور وہاں سے جو فری تھا پرچی تھی. پھر نیکسٹ ڈے جو ہم ادھورے رہ گئے تھے کام، پھر ہم نے دوسرے دن یہاں ان کو بلایا کہ آ جانا، تاکہ ان کی عادت ہو ہسپتالوں میں جانے کی، اپنا علاج کرانے کی. کہ وہ کام مکمل کیے، ٹیسٹ بھی ان کو، رپورٹس بھی دیں، مزید کنسلٹیشن اور سکین بھی کیے، گائنی کے ہر طرح کے سکین. یعنی کہ آپ پراپر اس کو ساتھ لے کے گئی ہیں، اپنی مشینری بھی ساتھ لے کے گئی ہیں؟ جی. اچھا، اور اس کو آپ کہاں تک بڑھانا چاہیں گے؟ اس کو ابھی میری خواہش ہے کہ میں ویکلی کروں، ایک دفعہ سارا اپنے سارے حلقے میں انشاءاللہ. اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کس طرح. یہ میں چاہتی ہوں کہ خواہش ہے کہ جتنے بھی لوگ، ہم لوگ آفیسز میں بیٹھے رہتے ہیں، ہمیں فیلڈ میں کام کرنا چاہیے. نورین نشاط ویلفیئر ہاسپٹل روزانہ کی بنیاد پہ 350 سے زیادہ مریضوں کا چیک اپ او پی ڈی میں کر رہا ہے، اور 10 سے زائد مختلف شعبوں میں 50 سے زائد سرجریز ڈیلی بیسس پہ نورین نشاط ویلفیئر ہاسپٹل میں ہو رہی ہیں. میں محترمہ نورین نشاط صاحبہ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ ایک اتنا بڑا سیٹ اپ دیکھ رہی ہیں، اس میں کیا خانے وال شہر کے مخیر حضرات آپ سے کوئی تعاون کرتے ہیں؟ کیسے چلا رہی ہیں یہ سارا سیٹ اپ؟ میں تو یہی کہوں گی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ کی ہی مدد حاصل ہے ہمیں. اور خان صاحب کی یہی آئیڈیالوجی تھی کہ وہ کسی سے نہیں لیتے تھے ڈونیشن. اور جب سے میں نے چارج سنبھالا ہے، میری بھی یہی ہے کہ ہم نے کسی سے کبھی مانگا نہیں ہے، اور نہ ہی ہمیں، میرے ہوتے ہوئے جب سے میں نے چارج سنبھالا، کسی نے دیا بھی نہیں ہے. تو ہماری، آپ نے جیسے بتایا کہ او پی ڈی 300 سے ابو، اور جو آج مجھے پتہ چلا آج 70 ہے کیسز سرجری. تو اسی طرح ہمارا کام بڑھ رہا ہے، اور بڑھنے کی وجہ ہمارا نیک نیتی سے کام کرنا ہے. شکر ہے الحمدللہ. اور ہمارے جو لیڈر ہیں عمران خان کے پالیسیاں عوام کے لیے، جو لو پریویلیج لوگ ہیں ان کے لیے انہوں نے بہت سوچتے ہیں اور کام کرتے ہیں. جو ہیلتھ کارڈ سسٹم بنایا ہے، جو صرف دنیا میں چند ایک ملکوں میں ہے، ترقی یافتہ ممالک میں، ہاں، تو وہ سسٹم انہوں نے یہاں، اور 2025 تک انہوں نے پیسہ دے دیا ہے. ورنہ پتہ نہیں دوسری حکومتیں جو آتی رہی ہیں وہ بند ہی کر دیتی. تو یہ سسٹم چلتا ہی رہا ہے، شکر ہے. اس سے ہمارے ہیلتھ کارڈ سے ہمارے ہسپتال کو بینیفٹ پہنچ رہا ہے. تو میں تو دعا گو ہوں کہ ہمارا لیڈر عمران خان ہی آئے، اور تاکہ ہمارے لوگوں کو بھی سہولتیں ملیں، ہمارے روزگار بھی بحال ہوں انشاءاللہ. اور اسی اس پہ نیت کے ساتھ خان صاحب، میرے میاں نشاط خان ڈاہا صاحب، ان کی بھی یہی سوچ تھی. کبھی کسی کے آگے نہیں ہاتھ پھیلایا، کبھی پوچھا کہا نہیں. کسی نے خود سے ان کی زندگی میں اگر دے دیا چند دوستوں نے تو ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ. انہوں نے کبھی نہیں کہا. اور میں نے، ہمارا بھی اسی طرح سسٹم جاری ہے، کچھ نہیں کہا کبھی کسی سے. بس خواتین و حضرات، ایک دن محترمہ نورین نشاط صاحبہ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں. اس سے پہلے میں آپ کو دکھا چکا ہوں محترمہ نورین نشاط صاحبہ کی سیاسی مصروفیات. ابھی ہم اس وقت موجود تھے نورین نشاط ویلفیئر ہاسپٹل میں، اور اس پروگرام کو مزید انٹرسٹنگ کریں گے. ہمارے ساتھ جڑے رہیے. میرے ساتھ موجود ہیں ایڈمنسٹریٹر نورین نشاط ویلفیئر ہاسپٹل رضا خان ڈاہا صاحب. ان سے بات کرتے ہیں. رضا خان ڈاہا صاحب، ایز اے ایڈمنسٹریٹر ایچ آر بھی آپ دیکھتے ہیں اور پبلک ڈیلنگ بھی آپ کرتے ہیں، تو نورین نشاط ویلفیئر ہاسپٹل کو موجودہ اور فیوچر میں کہاں دیکھ رہے ہیں؟ ماشاءاللہ، نورین نشاط ہاسپٹل خان نشاط احمد خان ڈاہا کی کابشوں سے خانے وال کا سب سے بڑا ویلفیئر ہاسپٹل ہے، جس میں پیشنٹس کو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ کس علاقے سے ہیں، کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں یا کیا کرتے ہیں. فی سبیل اللہ سب کی خدمت کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور نشاط خان ڈاہا صاحب کے عزم کو آگے لے کے چل رہے ہیں.
تو اس ٹائم DHQ کے بعد نورین نشاط ویلفیئر ہاسپٹل ٹاپ آف دا لائن جا رہا ہے سب پرائیویٹ ہاسپٹلس میں، جس میں 99% جو ویلفیئر ہے، جو اس کی فنڈنگ ہے، سب کچھ ہے میڈم نورین نشاط خان ڈائز صاحبہ کر رہی ہیں. تو اس میں ایسے ہے کہ انشاءاللہ الحمدللہ ہمارا کوئی بھی ایسا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے کہ جو کہ آپریشنل نہ ہو. ہم آرتھو میں بھی ہیں، ہم جنرل سرجری میں بھی ہیں، ہم گائنی میں بھی ہیں، ہم آئز میں بھی ہیں، ہم میڈیسن کے فزیشین ہیں، ہمارے پاس نیورو کے فزیشین ہیں. الحمدللہ سارے ڈپارٹمنٹس رن کر رہے ہیں. اور ان فیوچر انشاءاللہ ہم ICU بھی انٹروڈیوس کروانے لگے ہیں یہاں، جہاں پہ ہم کھانے والے میں پہلی بار نیورو سرجری اویلیبل ہوگی پیشنٹس کے لیے، اور ہیلتھ کارڈ پہ. اور ہیلتھ کارڈ یونیورسل تو اب ہوا ہے، ہمارے پاس تو 2016 سے ہے، اور ہم تب سے ٹریٹ کر رہے ہیں سارے پیشنٹس کو. اور انشاءاللہ ہمارا آپ راؤنڈ بھی کر کے آئیں گے، اور ابھی آپ کو کرواتے بھی ہیں اس کا راؤنڈ. تو ماشاءاللہ ہماری 230 سے لے کے 300 تک کی ڈیلی کی OPD ہے ایوریج. اور ماشاءاللہ ہم 60 سے 70 آپریٹ ڈیلی کرتے ہیں کلیکٹیولی سارے ملا کے، جس میں ہمارا ڈائلسس یونٹ بھی انکلوڈیڈ ہے. تو آپ لوگوں کی نیک تمناؤں کی ضرورت ہے، میڈم کی کاوشوں کا بہت زیادہ شکریہ ہے، اور انہی کے مشن کو ہم آگے لے کے چل رہے ہیں. اور انہوں نے OPD ٹوٹل فری کی ہوئی ہے، 50 روپے کی ہم سلپ بنواتے ہیں، اور اسی کے اوپر ان کو فری میڈیکیشن کرتے ہیں سارے پیشنٹس کو، اور سارا ٹریٹمنٹ. اور ایمرجنسی تو ویسے ہی فری کی ہوئی ہے میڈم نے. تو ماشاءاللہ بہت اچھا چل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اور ترقیاں عطا کرائے. اور 100% دیتے ہیں. آپ سے مل کے بہت اچھا لگا، اور نورین نشاط ویلفیئر ہاسپٹل کی ٹیم دیکھ کے، آپ جیسے ینگ اور انرجیٹک بندے کو اس سیٹ پہ بیٹھا ہوا دیکھ کے مجھے اس کا فیوچر اور برائٹ نظر آ رہا ہے. انشاءاللہ ہم اپنا 100% دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کو اپنا گھر سمجھ کے کام کرتے ہیں. دیکھیں صرف مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ یہاں سے گین کیا کر رہے ہو، سیلری کیا لے رہے ہو، کیا کر رہے ہو. جب یقین مانے یہاں کسی پیشنٹ کی ہم ہیلپ کرتے ہیں نا، اور وہ جو دعائیں دے کے جاتا ہے، یقین ماننے ایک عجیب سا پلیئر فیل ہوتا ہے. کیا بات، کمال چیز ہوتی ہے اس میں اللہ کی رضا بھی ہے، ساتھ باقی معاملات میں. سر آپ سے مل کے بہت اچھا لگا. بہت شکریہ. تھینک یو. اس وقت میں نورین نشاط ہاسپٹل فائنانس ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ شیخ شہباز ارشد صاحب کے ساتھ موجود ہوں. چونکہ خزانہ جو ہوتا ہے اس کے بغیر کوئی کام نہیں چل پاتا. فائنانس ڈپارٹمنٹ یقینی طور پر خزانہ یا خزانے کی کنجی ہوتی ہے. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. آپ کے مطابق نورین نشاط ویلفیئر ہاسپٹل جو ہے یہ ماہانہ بنیادوں پہ کتنا خرچہ کر رہا ہے؟ مخیر حضرات سے آپ کتنا خرچہ لے رہے ہیں؟ کوئی چیریٹی کمپین کرتے ہیں؟ ہم کیسے مینیج کر رہے ہیں اتنا بڑا سیٹ اپ؟ السلام علیکم. میں یہاں پہ فائنانس کو دیکھ رہا ہوں، اور کوالیفیکیشن سے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں. اس میں اس طرح ہے کہ ہسپتال کے تقریباً جو ہیں وہ 3 ملین کے راؤنڈ اباؤٹ میڈیکل ایکسپینسز آتے ہیں فارمیسی کے، تو الحمدللہ وہ بھی ہم جنریٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ تقریباً 3 ملین کے ہی ہمارے دیگر اخراجات ہوتے ہیں، جیسے کہ سارے ڈپارٹمنٹ کو چلانے کے جو اخراجات ہیں. تو یہ 6 ملین کے جو منتھلی ایکسپینسز ہیں الحمدللہ اللہ کے شکر سے یہ ہم سیلف جنریٹ کر رہے ہیں. ہمارے پاس تقریباً 300+ OPDs ہیں جو ڈاکٹرز چیک کرتے ہیں. اس کے علاوہ منتھلی تقریباً ہم لوگ 1200 to 1400 کیسز کر رہے ہیں ہیلتھ کارڈ پہ. پرائیویٹ سرجریز بھی کر رہے ہیں. تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم سیلف جنریشن پہ ہیں، اور ہم نے اتنا فنڈز ہم ہر منتھ جنریٹ کر لیتے ہیں کہ ہم بریک ایون مینٹین کرتے ہوئے یہ خدمت کر دیتے ہیں. جہاں تک بات کی ہے آپ نے ڈونیشنز وغیرہ کی یا چیریٹی کی، تو ایسی کوئی بڑی چیریٹیز ہمیں موصول نہیں ہو رہی. ہاں چیئرمین صاحبہ ہیں، ادھر سے ہمیں چیریٹی آتی ہے، ڈونیشن آتی ہے. اس کے علاوہ آؤٹ سائڈ سے ہمیں کوئی خاص قسم کی ڈونیشنز یا چیریٹیز وغیرہ موصول نہیں ہو رہی ابھی. لیکن اگر ہمیں آئیں گی تو ڈیفینیٹلی اس سے ہم یہ ہے کہ مزید اپنے ڈپارٹمنٹس انکریز کر سکتے ہیں، مزید سروسز بہتر کر سکتے ہیں. ایکچولی ابھی نا ہمارے پاس آلموسٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 90% ڈپارٹمنٹس رن ہو رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم فیوچر میں وہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں جو یہاں رن نہیں ہو رہے ان کو ہم لے کر آئیں. جیسے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ ICU بنائیں، ہم یہاں پہ بچوں کے لیے نرسری بنائیں. یہ 2 مین ہمارے ٹارگٹ ہیں. انشاءاللہ ہم اس کو آنے والے کچھ عرصے میں کمپلیٹ بھی کریں گے. CT اسکین کا ہمارے ذہن میں ہے کہ وہ بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے. ہمارے پاس تھی ایک مشین، لیکن ابھی انفارچونیٹلی وہ آبسلیٹ ہو چکی ہے. تو یہ جو 2-3 شعبے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ لے کر آئیں، تاکہ ہمارے شہر کے لوگوں کو ملتان یا ادھر ادھر کہیں جانے کی ضرورت نہ پڑے. آپ کو اپنے شہر میں ہی ہیلتھ کارڈ کے اوپر اگر گورنمنٹ نے فیسلٹی دی ہے تو ہم چاہیں گے کہ ہم مزید اس میں کچھ کر کے یہاں پہ ہر بندے کو فیسلٹی پرووائڈ کر سکیں. سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نورین نشاط ویلفیئر ہاسپٹل کو اور آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. سر بنڈل آف تھینکس. تھینک یو. ڈاکٹر عدیل خالد صاحب کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب نورین نشاط ویلفیئر ہاسپٹل فزیو تھراپسٹ آپ ہیں، اور اس پہ آپ کام کر رہے ہیں، ورک کر رہے ہیں، ڈپارٹمنٹ ہے. کب سے کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کیا مقاصد ہیں؟
تقریباً مجھے ادھر 4 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے. جب میری ایجوکیشن کمپلیٹ ہوئی تھی تو ادھر کوئی فزیو تھراپسٹ نہیں تھا, تو ہم نے محسوس کیا کہ خانے وال میں فزیو تھراپی کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو ہم لوگوں نے لاہور کو سوئچ آف کیا, ادھر آ کے ورک شروع کیا. الحمدللہ ادھر ہمیں 4 سال ہو گئے ہیں. ادھر ہم پیشنٹ کو ڈیل کر رہے ہیں, مختلف موڈیلٹیز اپلائی کر کے مختلف مشینیں لگاتے ہیں ہم پیشنٹ کو, اس کے ساتھ پیشنٹ کو بہتر کرتے ہیں, جس میں مختلف قسم کے پیشنٹ ہوتے ہیں. جیسے گھٹنے کے پیشنٹ ہماری ادھر ٹرینڈ ایسے ہے کہ ہم لوگ میڈیسنس پہ لگے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. ہم ادھر پیشنٹ کو پرماننٹ طور پہ ایکسرسائزز کروا کے بہتر کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس لو بیک پین کے پیشنٹ آتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں پر پیشنٹ آتے ہیں فروزن شولڈر کے, جن کو لکوا ہوا ہوتا ہے, وہ پیشنٹ آتے ہیں. کچھ پیشنٹ ایسے آتے ہیں جن کے جوڑ بالکل جڑ جاتے ہیں آپریشن کے بعد, ان کو ہم چلاتے ہیں. اس طرح کی سروسز پہلے خانے وال میں کوئی نہیں تھی. ہم لوگوں نے آ کے ادھر سٹارٹ دیا. الحمدللہ پیشنٹ بہتر ہو رہے ہیں, ان کا بہت اچھا رسپانس ہے. ہمارے پاس آ رہے ہیں پیشنٹ الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب, فزیو تھراپی کی فیلڈ میں ایک عام شخص کو نہیں معلوم کہ فزیو تھراپسٹ جو مساج یا ڈفرینٹ ٹیکنیکس سے علاج کرتا ہے, جوڑوں کے درد کا علاج کرتا ہے, آپ انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہم ان لوگوں کو پیغام یہی دیں گے کہ آپ لوگ ہمارے پاس آئیں, ایک دفعہ ہمیں ٹرائی کریں. انشاءاللہ ایکسرسائزز کے ساتھ بہتر ہوں گے, کیونکہ پیشنٹ صرف میڈیسنس کے اوپر لگے ہوئے ہیں. اگر ہم انہیں ایکسرسائزز بتائیں, مختلف قسم کی چیزیں اور بتائیں, یوگا بتائیں, تو وہ بہتر ہو سکتے ہیں. اور یہ ایک بہت اچھا ٹریٹمنٹ ہے. پیشنٹ ایک مسلسل ایک جو ہے نا, ہم لوگ تھوڑے سے پیچھے والے علاقوں میں رہتے ہیں, ادھر ان چیزوں کی اویئرنیس نہیں ہے. ہاں, تو پیشنٹ کو اگر ہم بتاتے ہیں تو پیشنٹ اس کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں اور بہتر بھی ہوتے ہیں. تو ہم یہی پیغام دیں گے کہ آپ ہمارے پاس آئیں, ایک دفعہ ہمیں ٹرائی کریں. انشاءاللہ اچھا آپ بہتر ہوں گے اس سے. خواتین و حضرات, نورین نشاط ویلفیئر ہاسپٹل میں موجود تھا.